اچھا، ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے اس مرحلے پر کہ ہر ایک شیخ کا انداز ہوتا ہے تربیت کا. آپ مریدین کو کس انداز میں تلقین فرمایا کرتے تھے، تعلیم فرمایا کرتے تھے؟ پھر یہ کہ آپ کے وصال کے حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائے گا. پھر آپ کے بعد مسند آرا شخصیت کون سی ہے، اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کے لیے ارشاد فرمائے. دیکھیں، حضرت سید محمد گیسو دراز بندہ نواز رحمہ اللہ جو ہے وہ گلبرگہ جب تشریف لائے ہیں تو گلبرگہ کو آپ نے گلبرگہ شریف بنا دیا. پہلے وہ گلبرگہ تھا، آپ کی نسبت سے وہ گلبرگہ شریف ہو گیا، کیونکہ ذات شریف آ گئی. ذات شریف کی نسبت نے اس خطے کو بھی شریف کر دیا، یعنی شرافت والا بنا دیا. تو وہاں سے شرافت کے چشمے پھوٹنا شروع ہوئے. گلبرگہ جو ہے ویسے دکن میں تھا، اب آج کل کرناٹک میں ہے. تو جب آپ وہاں تشریف لائے ہیں، آ کر آپ نے آخری سال زندگی کے لگاتار صرف وہیں پر آپ نے ڈیرے ڈال لیے، اسی میں آپ نے عمر مبارک بسر کیا، وہیں آپ کا وصال شریف ہوا. تو وہاں جو آپ کے معمولات تھے، آپ کے معمولات کیا تھے، کیا طریقہ تھا آپ کا تربیت کرنے کا؟ تو ایک تو آپ جو ہے وہ شریعت، اتباع شریعت پر بہت زور دیتے تھے. جیسا کہ ہر صوفی کا طریقہ رہا ہے، کوئی بھی سچا صوفی ایسا نہیں ہوگا. اور صوفی بھی کیسا؟ علم والا صوفی ہو. بے علم تو صوفی ہوتا ہی نہیں ہے. بے علم کے بارے میں تو بزرگوں نے کہہ رکھا ہے، بے علم صوفی مسخرہ ہے شیطان است، کہ جو بے علم صوفی ہے وہ شیطان کا مسخرہ ہے. اصل تو صوفی ہے ہی وہ جو عارف باللہ ہے، وہ وہی ہے جو علم والا ہے. وہ عارف ہے ہی تبھی. علم اور ظاہر و باطن کا علم دونوں مل کے کرتا ہے. بالکل، دونوں چیزیں مل کر اس کو جو ہے وہ کیا بنا دیتی ہیں، چندے آفتاب چندے مہتاب بن جاتا ہے. تو اتباع شریعت پہ زور دیتے تھے. اسی طرح طریقت کے آداب جو آپ کے مشائخ کے چلے آ رہے تھے ان پہ بھی زور دیتے تھے. ان میں سے بطور خاص با جماعت نماز کی پابندی پہ زور تھا، تلقین تھی اس کی. اس کے علاوہ نوافل، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، اس کی خود بھی باقاعدہ پابندی فرماتے تھے اور مریدوں سے بھی باقاعدہ اس کی پابندی کرواتے تھے. اور روزے خود بھی آپ روزے، بلکہ پہلے تو ایک عرصے تک آپ کا معمول رہا، پہلے صوم داؤدی کا، پھر معمول رہا صوم دوام کا، یعنی لگاتار مستقل روزے رکھنا. پھر خیر آخری عمر میں آپ نے کم کر دیے تھے، پھر مخصوص ایام کی روزے رکھتے تھے، ایام 20 وغیرہ کے، اور پیر جمعرات وغیرہ کے روزے رکھتے تھے جو سنت سے ثابت ہیں. تو پھر آپ نے روزے آخری عمر میں بڑھاپا بھی تھا، پھر اس وجہ سے آپ نے تھوڑا اس کو کم کیا اور بالکل سنت کے موافق ظاہری طور پر بھی ایسا کر دیا. پہلے والا فعل بھی خلاف سنت نہیں تھا، وہ ریاضت اور مجاہدے کا حصہ تھا. ٹریننگ پیریڈ میں بہت ساری چیزیں صوفیاء کرام کرواتے ہیں، انہیں خلاف سنت نہیں کہا جاتا، وہ ایک تربیت کے لیے ہوتی ہیں. پھر بعد میں ان کا جو ظاہری طرز تھا وہ اس کا ظاہر بھی، باطن تو پہلے ہی سنت کے انوار سے منور تھا، اب ظاہر بھی سنت کے انوار سے منور ہو گیا. لوگوں کے سامنے بھی ظاہر بھی بالکل ویسا ہی، لوگوں کو بھی اسی طرح تربیت کرتے تھے، مریدوں کو بھی روزوں کی تلقین کرتے تھے. اور باقاعدہ اگر آپ کتب تذکرہ پڑھیں حضرت کے بارے میں، باقاعدہ وضاحتیں موجود ہیں، کھلی کھلی صراحتیں ہیں، واشگاف الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اشراق چاش کے بعد باقاعدہ درس دیتے تھے، تفسیر کا، حدیث کا، علم الکلام کا، علم فقہ کا. اس کا باقاعدہ درس دیتے تھے علوم کا. اور پھر ظہر کی نماز کے بعد، تلاوت کے بعد پھر درس دیا کرتے تھے. یعنی علم ظاہر کے چشمے بھی وہاں سے رواں تھے اور علم باطن کے چشمے بھی آپ کے ہاں سے رواں تھے. اور کوئی آپ کی ویسے زبان کی حفاظت، جب بیعت لیتے تھے تو زبان کی حفاظت اور نگاہ کی حفاظت، ان دونوں کا وعدہ لیتے تھے ابتداءً. باقی ساری شریعت پہ عمل کا لیتے تھے. جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ ساری کی ساری آپ کی تعلیمات ہیں. اور کوئی بالخصوص آپ کی تعلیمات کا مطالعہ کرنا چاہے تو آپ کے ملفوظات شریف جوامع الکلم کے نام سے فارسی زبان میں، لیکن اس کا اردو ترجمہ بھی چھپا ہوا موجود ہے. آپ ہی کے صاحبزادے، آپ کے اس سوال کا جواب بھی آ جائے گا، مسند نشین، آپ ہی کے صاحبزادے، بڑے صاحبزادے حضرت سید محمد حسین رحمہ اللہ، جو کہ سید محمد حسینی اکبر کے نام سے مشہور ہیں. دو صاحبزادے تھے، دوسرے صاحبزادے تھے سید یوسف، وہ سید حسینی اصغر کے نام سے مشہور ہیں. بڑے صاحبزادے سید حسینی اکبر کے نام سے مشہور ہیں. وہ بھی عالم و فاضل تھے. انہوں نے آپ کی ملفوظات مرتب کیے جوامع الکلم کے نام سے. ان کا اردو ترجمہ عام چھپا ہوا مارکیٹ میں دستیاب ہے، ان کا مطالعہ کیا جائے. اللہ تعالی حضرت کے درجات کو اور بلند فرمائے، ہمیں ان کے فضل و برکات سے حظ وافر عطا فرمائے. اللہ 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 اللہ